ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے. جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے. جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے. انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے. کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا. کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا بھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے. تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے. یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے. یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے. لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو. تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے. آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا. سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے. سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے. مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے.
کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ کل سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے اللہ کی رسی کو پکڑو، تم غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی، دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں شادی کو، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، خدا نے بیٹی دیا، جوان ہوئی، وعدہ کیا، فیل ہو رہا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے، سیدھا رانچی جانے والے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے،
ایمان کے صحیفے کو، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا۔ آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ۔ دھیان سے سنیے گا، 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں۔ عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51۔ اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے۔ دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، یاد رکھیے، جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، تمام احسان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے، تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے۔ لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے،
माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? का रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो। जिस दिन तुम पीछे कर दोगे मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोज़गार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है कि नहीं? सुकरात ने लिखा मौत से ज़्यादा सख्त ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी पर सारी मुसीबत आती है और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज़्यादा सख्त ये ज़िंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते हैं वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा, यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफ़ेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ پورا مجمع مالدار بننا چاہتا ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لیتا ہوں آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ کو کرنا ہے دو کام، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے۔ میں اتنی ضمانت لے رہا ہوں کہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو دو کام کرنا ہے۔ مالدار بننا ہے تو دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، حلال۔ دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہو سکتے۔ دھیان سے سنیے گا، 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے، ایک بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے، ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے، پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب آگے چلتا ہے پاخانہ دیکھتا ہے منہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں اس کا تقوی جواب دے دیتا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے، اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس، پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا، میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں۔ وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی ہے، شاہنمار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی، یہاں پر نکاح ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا، رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا، کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو۔ شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے، تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے۔
یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے۔ آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔